میں نے آج ایک خط دیکھا جو محبوبہ جی نے ہوم منسٹر کو لکھا ہے ریگارڈنگ محمد یاسین ملک صاحب. میں بتاتا چلوں کہ پالیٹکس اپارٹ یاسین ملک کالج کے دور سے دوستی رہی ہے. مجھے پگڑا بھی ان کے ساتھ ہے جب پگڑا تھا. تو ہم نے ایک چیز طے کر لی ہے کہ یہ دونوں خاندان جب جب ہیومن رائٹس کی بات کریں گے، وائلیشنز کی، جب جب یہ بات کریں گے رحم کی، ہمارا حق بنتا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ حق ہے کہ انہوں نے اپنے ٹائم میں کیا کیا ہے وہ یاد دلائیں. نمبر 1، میں محبوبہ جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یہ رحم کی بھیک مانگ، یہ جو یہ رحم کی لیٹر ہے یا واٹ ایور، خود جو میں نے یہ بیسڈ آن ایفیڈیوٹ ہے جو انٹرنیٹ میں گھوم رہا ہے، اس میں تو وہ خود بہادری سے بول رہے ہیں کہ میں نے یہ کنٹیسٹ ہی نہیں کرنا اور اپنی کہانی دے رہے ہیں. یہ کس کے کہنے پر آج جو ہے یہ چٹھی لکھ رہے ہیں؟ انہوں نے پوچھا ہے اس سے. اور سب سے بڑی بات، مان لیجئے کہ بھارت سرکار ان کو اس کیس میں بری کر دیتی ہے، بولتی ہے کہ چھوڑ دو، لیکن ان کے خلاف باقی کیس بھی ہیں. اسی محبوبہ جی کی فیملی میں ایک فرد نے ایک کیس میں آئیڈینٹیفائی کیا یاسین ملک صاحب کو، تو پھر اس میں سزا ہو جائے گی. اگر ان کو اتنی محبت تھی، اتنا رحم تھا، تو تب وہ اس کیس میں آئیڈینٹیفائی نہ کرتے. حالانکہ سوچو بدل وہ الگ ہے، یہ وہ والا کیس نہیں ہے. لیکن کب تک یہ چلے گا کہ جب یہ پاور میں ہوتے ہیں تب یہ کسی بھی حد تک جاتے ہیں بندوں کو گرفتار کرانے میں، پھانسیاں دلوانے میں، اور جب پاور کے باہر ہوتے ہیں تو آپ رونا بھی خود کرتے ہیں. اور اس لیے یہ جو کیس ہے جس میں یاسین ملک پر جو یہ اب یہ پھانسی مانگ رہے ہیں، یہ بائی دا وے 2002 میں فاروق عبداللہ صاحب کے رول میں ہوا ہے. لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا ہوں، ان کی پالیٹکس الگ تھی یاسین صاحب کی، لیکن تب ٹریک 2 کا زمانہ تھا. وہاں مشرف صاحب تھے، یہاں واجپئی صاحب تھے، ٹاکس چل رہے تھے. مارکیٹ میں ایک بہت بڑا ایک ریومر تھا کہ شاید حریت لڑے گی. حالانکہ مجھے تب بھی اندازہ تھا اور کچھ پتہ بھی تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہے، حریت نہیں لڑے گی. تب میرے فادر بھی زندہ تھے، تو مجھے پورا یقین تھا کہ نہیں لڑے گی. لیکن مارکیٹ میں ایک بات تھی، اور مفتی صاحب نئے نئے تھے، وہ بھی پریشان تھے، اور فاروق عبداللہ صاحب چیف منسٹر تھے، وہ تو بہت ہی پریشان تھے. ان کو طے تھا کہ عمر عبداللہ صاحب پر تاج لگانا ہے. اگر یہ کوئی پیس پروسیس ہوئی اور اس پیس پروسیس کے تحت اگر سب لوگ لڑنے لگے تو ان کا کیا ہوگا، تاج پوشی کیسے ہوگی. تب شروع ہوا، یہاں کی جو تب کی پولیٹیکل سرکار تھی، انہوں نے سچ جھوٹ کر کے اتنے کیس لگا دیے ان کے پیچھے تاکہ پورے ہندوستان میں ان کی چھوی خراب ہو. وہی ایک کیس یہ والا بھی ہے جس میں آج اب اس کو پھانسی کی سزا مانگ رہی ہے NIA. اب مزے کی بات دیکھیے، مزے کی کیا، افسوس اس بات کی، یہ جو فاروق عبداللہ صاحب ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے 2019 میں ان کا ایک ویڈیو دیکھا جب پارلیمنٹ الیکشن تھا کہ جناب یاسین صاحب آپ اور ہمارا راستہ سیم ہے، آپ چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. الیکشن لڑنا تھا نا. اور آج جو سزا ہے وہ ان کے ٹائم کی ہے، اور وہ کیس کیا تھا سب کو پتا ہے، وہ کیسے کیس بنایا گیا تھا. تو میں محبوبہ جی کو بھی بولنا چاہتا ہوں کہ ڈرامہ بند کریے. میں دونوں خاندانوں کو بولنا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے آئیے اور ایک ایک گناہ کا معافی جو ہے پہلے لوگوں سے مانگیے، تب جا کر آپ صاف و پاک ہوں گی کہ آپ کسی کی وکالت کریں. جب تک آپ کے ہاتھوں پر، آپ کے دامن میں جھوٹے کیس اور خون کے دبے ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں بنتا ہے کسی کی قربانی کے ساتھ جو ہے اس قسم کا جو ہے بیہیویئر کرنا. دس کی ناٹ بی ڈن. آپ مارتے بھی خود ہو، روتے بھی خود ہو. آفٹر دیر از اے سینس آف ہسٹری. ہر قوم کی ایک سینس آف ہسٹری ہوتی ہے. کلیئر کٹ ہوتا ہے کہ یہ مارنے والے تھے، یہ مرنے والے تھے، یہ قبر میں جانے والے تھے، یہ جیل میں جانے والے تھے. یہاں یہ ملٹیپل رول، آل راؤنڈرز. بالنگ بھی میں کروں گا، بیٹنگ بھی میں کروں گا، اسپن بالنگ بھی میں کروں گا.